عبد الله بن وهاب قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن انس ان يهودية اتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فاكل منها فجيء بها فقيل الا نقتلها قال لا قال فما زلت اعرفها في لهبات رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر آلود بکری کا گوشت لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھا بھی لیا۔ اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا ہم اس عورت کو قتل نہ کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں۔ آداب معاشرت میں ایک بڑا اہم پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان تین احادیث میں تین پیرائے سے ذکر کیا گیا کہ کبھی بھی کسی قوم کا جو مستقل فرد ہوتا ہے، جو ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو کہ رہنما ہوتا ہے، قوم کا بڑا ہوتا ہے، اس کو کبھی بھی غصے سے مغلوب ہو کے کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ خیبر کے موقع کا کہ خیبر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا، وہاں سے واپس جانے لگے تو ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اور دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا گوشت اور خاص طور پر بکری کی دستی یعنی بکری کی آگے کی جو دونوں ٹانگیں ہوتی تھیں اس کا گوشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مرغوب تھا، بہت پسند تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف اطوار میں مروی ہے کہ آپ اس کو بڑا خوش ہو کے کھایا کرتے تھے۔ تو اس نے وہی گوشت بنایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گوشت کے اندر اس نے زہر ملا دیا۔ تو یہ جو زہر ملانا تھا یہ نمبر ایک تو دھوکہ تھا اور نمبر دو قاتلانہ حملہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں موقع پر لازمی بات ہے کہ غصہ آئے گا کہ اس شخص نے قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دوسرے صحابی تھے جن کی بعد میں شہادت ہوگی کہ انہوں نے پہلے نوالا کھا لیا تھا جو کہ پیٹ میں اتر چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ تو بعد میں اس عورت کو قتل بھی کیا گیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چکھا اور چبایا، اور چبانے کے بعد اسی نوالے نے بتایا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ حلق سے نیچے مت اتاریے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، تو آپ نے فوراً اس کو تھوک دیا۔ تو آپ نے جب اس کو بلایا اور کہا کہ تم نے اس میں زہر ملایا تھا، اس نے کہا جی آپ کو کس نے بتایا؟ تو فرمایا کہ اسی نے بتایا جس کو میں کھا رہا تھا۔ تو چنانچہ اس عورت کو اس وقت قتل نہیں کیا گیا، اپنے انتقام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں فرمایا۔ جب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے قصاص کے طور پر اس یہودی عورت کو قتل کیا۔ لیکن سمجھانا یہاں مطلوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی معاملے میں کسی پہ غصہ نافذ نہیں فرمایا۔ وہب ابن کیسان بیان کرتے ہیں، وہب ابن کیسان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو منبر پر پڑھتے سنا کہ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، تین نصیحتیں۔ لازم پکڑو معاف کرنا، ہر ایک کو معاف کرنا لازم پکڑو۔ نمبر دو، حکم کرو نیک کام کا۔ نمبر تین، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو۔ یہ پڑھ کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے جو کچھ بھی حکم فرمایا میں اس کو ضرور لوں گا جب تک کہ لوگوں کے ساتھ میرا معاملہ رہے گا، یعنی آیت کے مطابق عمل کرتا رہوں گا۔ یعنی تین کام ہیں۔ خذ العفو، معاف کرنے کو لازم پکڑیں۔ جو شخص معاف کرنے کو لازم پکڑ لیتا ہے نا تو ایسا شخص اللہ کے ہاں بڑا مقرب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسے شخص کو اللہ رب العزت قیامت کے دن ایسے بلاتے ہیں جیسے چاروں طرف چار دیواری ہوتی ہے، یعنی اللہ کے رحمت کی چار دیواری اس کی چاروں طرف ہوتی ہے، اور اس کو بلاتے ہیں اور فرماتے کہتے تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ کہتے جی کیا کیا کیا۔ اللہ فرماتے تو لوگوں کو معاف کرتا تھا، آج میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ یعنی کوئی ہے جو اپنے غصے کو نافذ نہ کرے، لوگوں کو معاف کرتا رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف فرمائیں گے۔ جو
لوگوں کو معافی کو لازم پکڑو، یعنی آپس میں انتقام کا جذبہ نہ ہو، کینے کا جذبہ نہ ہو، لڑائی کا جذبہ نہ ہو، جذبہ ہے اس جذبے کو دبا کے رکھنا ہے، یہ ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، اور نیکی کا حکم کرنا، نیکی کا حکم کرنا یعنی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ دوسرا خود بخود نیکی کرے، دوسرا خود بخود نیکی کرنے پر مجبور ہو جائے، یہ ہے جیسے اذان دینا بھی نیکی کا حکم کرنا ہے، ایسے ہی داڑھی رکھنا بھی نیکی کا حکم کرنا ہے، آپ کسی اچھائی کو کر رہے ہیں یہ اچھائی کرنا بھی نیکی کا حکم ہے، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ یہ بھی نیکی ہے، پر بڑی تفصیل ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور وہ لوگ جو کہ جانتے نہیں ہیں ان سے زیادہ مٹھ بھیڑ نہیں کرنی۔ وجہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے مزاج کو نہیں جانتے، آپ اپنے مزاج کو ان پہ مسلط نہ کریں، مطلب یہ ہے یعنی جو شخص آپ کا مزاج سمجھتا نہیں ہے اپنا مزاج اس پہ مسلط نہ کریں، برداشت کریں، یعنی ہر ایک کو سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو مجھے یہ پسند نہیں ہے لہذا تمہیں ایسا کرنا پڑے گا، اگر تو آپ کا ماتحت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی مقام پر خود کو برداشت بھی کرنا ہوگا، ورنہ انسان یوں سمجھا کے پاگل ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے زندگی میں پریشان ہوتے ہیں کہ دوسروں پہ اپنا مزاج مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو میرا مزاج یہ تمہیں ایسے بن کے رہنا ہے، اور وہ ہمیشہ غصے میں رہتے ہیں اور ہمیشہ پریشان رہتے ہیں، اپنے غصے سے پریشان رہتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے خلیفہ کو پگڑی پہنائی اور خلافت دی، خلافت دے کے کہنے لگے حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، فرمایا بھئی کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور کبھی بھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا۔ حضرت بات سمجھ میں آئی، یعنی کافی وقت کے بعد انہوں نے اپنے شیخ کے پاس حاضر ہوئے، حضرت برس ہا برس گزرے، کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، لیکن آپ نے جب نصیحت فرمائی تو ایسی نصیحت فرمائی جیسے کسی مرتد کو نصیحت کرتے ہیں، جیسے کسی جابر قسم کے انسان کو نصیحت کرتے ہیں کہ میں کب خدائی کا دعویٰ کر سکتا ہوں، میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں کیا کوئی عام آدمی بھی سوچ نہیں سکتا، میں تو آپ کی صحبت میں رہا، تو خدائی کا دعویٰ اور پھر نبوت کا دعویٰ، فرمایا میاں بات سمجھے نہیں ہو، خدائی کا دعوے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو کرتے ہیں صحیح کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں بالکل صحیح کرتے ہیں، اس سے ہٹ کے کچھ ہو نہیں سکتا، یعنی اللہ جو حکم فرماتے ہیں وہ بالکل صحیح ہوتا ہے، اس سے ہٹ کے کچھ ہو نہیں سکتا۔ اور جب انسان یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ میں بڑا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں صحیح ہے، اگر میرے کہنے میں کسی نے غلطی نکالی تو مجھے غصہ آ جائے گا، تو یہ خدائی کا دعویٰ ہے در پردہ، یہ اصلاً تو خدائی کا دعویٰ نہیں ہے لیکن در پردہ یہ خدائی کا دعویٰ ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں بس وہی صحیح ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھیں گھر میں جو بڑا ہوتا ہے اس کا مزاج یہ ہوتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کے ہوا تو بس پھر دیکھو گھر میں کیا دھما چوکڑی مچتی ہے۔ فرمایا کہ خدائی کا دعویٰ یہ در پردہ خدائی کا دعویٰ ہے کہ جو کچھ اللہ کہتے ہیں وہی صحیح ہوتا ہے، اگر ہم کچھ بات کہیں اور اس کے اندر کوئی سامنے والا کہ یہ بات صحیح نہیں ہو سکتی تو فوراً غصہ آ جانا، یہ بھی در پردہ خدائی کا دعویٰ ہے۔ اب دیکھیں آج ہمارا معاشرہ ایسے ناکردہ خداؤں سے بھرا ہوا ہے کہ جو اپنی رائے سے اوپر کسی کو مانتے ہی نہیں، میری رائے ہے اس کے سامنے پریزیڈنٹ بھی فیل ہے، میری رائے اس کے سامنے تو صدر اور وزیر اعظم بھی فیل ہے، میری رائے اس کے سامنے استاد اور مشائخ اور شیخ اور علماء وہ سارے فیل ہیں، بس میری رائے، چونکہ اس میں یہ دلائل ہیں، اپنی رائے کے غلط ہونے کا تصور ہی نہیں ہے، ایسا شخص جاہلوں کے ساتھ جوڑ لگا رہا ہے، جاہلوں کے ساتھ اعراض کر رہا ہے، اس لیے کہ انسان خود جاہل ہے، کہ جاہلوں کے ساتھ جاہل بننے والا خود بھی جاہل ہوتا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا، اس لیے کہ نبی ہمیشہ جو بات بتاتا ہے وہ سچی بات ہوتی ہے، اور جب تم کوئی بات بتاؤ اور سامنے والا اختلاف رائے کرے اور تمہیں غصہ چڑھنا شروع ہو جائے تو سمجھ لو تم در پردہ نبوت کے دعوے دار ہو، تم تو دراصل اپنی عصمت کے دعوے دار ہو کہ میں کوئی غلط خبر نہیں بتا سکتا، میں جو بھی بات بتاتا ہوں ہمیشہ صحیح بات بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں ایک بچہ بھی جب ضد کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تو وہ ماں باپ سے ضد کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے۔ ایسے میں اور آپ بھی اگر ہر معاملے میں اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وارث الجاہلین پر عمل نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اہم نصیحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت عبداللہ بن زبیر نے یہاں پر 3 نصیحتیں فرمائیں۔ معافی دینے کو لازم پکڑو اور نیکی کا حکم کرو اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔